أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی اور اس میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وہ ہے محرم الحرام کی شرعی اور تاریخی حیثیت، جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے قرآن و حدیث میں محرم الحرام کی کیا فضیلتیں ہیں اس کو ہم سنیں گے اور اس کے بعد اس کے کیا مسائل ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس محرم الحرام میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں اس کا ذکر سنیں گے اور اس کے بعد اس مہینے میں جو کچھ بدعتیں ہوتی ہیں ان بدعتوں کا ذکر اور ان بدعتوں سے ایک مسلمان کے عقیدے پر کیا اثر ہوتا ہے اس کو ہم سنیں گے اور پھر رہی بات اس کی تاریخی حیثیت، اس کو تو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا پہلے سے ایسا ہوتا تھا کہ مکے کے جو کافر اور مشرک ہوتے تھے مہینوں کو بدل لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 30/6 میں اس بات کا ذکر کیا ان عند عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ بالکل سچا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے ویسے جنگ کرو مجموعی طور سے جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہمارے ساتھ ہے 36. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے. یہ کب سے؟ اللہ کا یہ فیصلہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. البتہ کافروں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ان کو جنگیں کرنی ہوتی تو حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اس مہینے میں جنگ کرنا ہے، بولتے چلو حرمت کا مہینہ اگر شمار کریں گے تو جنگ لڑ نہیں پائیں گے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ مہینے میں رکھ لیتے ہیں، تو مہینوں کے نام بدل لیتے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کے نام ادھر سے ادھر بدل لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں.
حرمت والوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینوں میں قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اور وہ 4 مہینے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے ایک کے بعد دیگر ہیں۔ کیوں؟ اس کو اس لیے رکھا گیا کہ ذوالقعدہ یعنی حج کے زمانے سے ایک زمانہ پہلے حج چل کر ہوتا تھا، لوگ حج پر جاتے تھے، اور حج کے سفر کو آسان، اطمینان، امن و امان کا بنانے کے لیے ذوالقعدہ سے حرمت شروع ہوئی، ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد محرم، تاکہ لوگ لوٹ سکیں، پھر حج سے واپس لوٹ سکیں۔ تو یہ 3 مہینے حرمت کے مہینے شمار ہوئے۔ ورجب، اور وہ رجب کا مہینہ جس میں لوگ درمیان سال میں عمرہ کر سکیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، تو اس طرح یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے، جس کو مکے کے لوگ ادھر سے ادھر کر لیتے تھے، اپنی ضرورت کے مطابق کبھی آگے کر لیا، کبھی پیچھے کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کہا کہ اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی شرح اور تفسیر جاننے کے لیے ہم کو حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے، جس میں کہا ان الزمان قد استدار کہیئتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانہ اور اس کے 12 مہینے بالکل ٹھیک طریقے سے آ چکے ہیں۔ مشرکوں نے جیسے بدل لیا تھا، اب میں جب حج کر رہا ہوں اور اس سال اب زمانہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ہر مہینہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانے سارے کے سارے اپنے حالت پر چل رہے ہیں۔ ان الزمان قد استدار کہیئتی، کیسے ٹھیک چل رہے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وقت پیدا کیا تھا، موسوم کیا تھا 12 مہینے، ویسے اب ٹھیک چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرمت کے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور یہ ایک مہینہ جو الگ آتا ہے وہ رجب۔ جس مہینے میں ہم جمع ہیں آج، یہ محرم کا مہینہ جو آنے والا ہے، پیشگی طور پر اس حرمت والے مہینے کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کہا افضل، یعنی کہا کہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں محرم کا مہینہ، سال اسی سے شروع ہوتا ہے۔ جب حالانکہ مسلمانوں نے اس ایسے مہینے کو جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی، اس مہینے کو رونے دھونے کا مہینہ بنا لیا، اور سال شروع ہوتا ہے ان کے رونے دھونے سے، اور سال بھر روتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ محرم کا مہینہ سارے حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل مہینہ ہے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے ذوالحجہ بھی تو اللہ کا مہینہ ہے، رمضان بھی تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن خاص کر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محرم کا مہینہ میرا مہینہ ہے؟ اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، جیسے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں کہا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ بہت سارے مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن تشریفاً و تعظیماً، عظمت کو بتانے کے لیے، شرف بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بہت سارے انبیاء کے بارے میں کہا کہ وہ میرے بندے ہیں۔ انبیاء کا جب ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا تو کہا کہ وہ بندے میرے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو بیت المقدس تک لے گیا، اسراء اور معراج کا سفر کروایا۔ آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، تو ہم تمام سے یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ اس مہینے کے بارے میں ہم جانیں۔ اب جاننے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بلوانے اور آپ کو حق سننے اور قبول کرنے کی توفیق دے۔ اس مہینے کے بارے میں ہم جان رہے ہیں جس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ وجود یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن اس مہینے میں آتا ہے۔ 10 محرم کا دن اس مہینے میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کی قسم کھائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 دنوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اس میں سے محرم کے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن اور محرم کے 10 دن، جس میں اور اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور سلف اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اسی 10 دنوں میں یہ محرم کے 10 دن ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اور اسی طرح تحریم القتال، محرم کا مہینہ اس لیے بھی افضل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو، لڑنے کو حرام قرار دیا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے بھی افضل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہجرت کی جو کاروائی تھی بیعۃ العقبہ سے شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ محرم کا، اس کے بعد جو چاند نظر آیا وہ محرم کا چاند تھا، تو اسی لیے لوگ اسے موسوم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اب رہی بات عاشورہ کے دن کی فضیلت کی، کفار قریش جاہلیت کے زمانے میں محرم کا بڑا احترام کرتے تھے، کعبے کا پردہ بدلتے تھے محرم کے زمانے میں، محرم کے مہینے میں بڑا احترام اس زمانے میں کرتے تھے، اور قریش روزہ رکھتے تھے محرم کے زمانے میں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، پہلے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا محرم کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم کی فضیلت اس دن سے ثابت ہے، یہ مہینے اس دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور فضیلت اور اہمیت اور اس کا پاس و لحاظ تو قریش بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کعبۃ اللہ کا پردہ بدلتے تھے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قریش کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، دیکھا کہ مدینے کے لوگ یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں سے پوچھا محرم کا مہینہ، یہ جو دوسرے سال، ہجرت کی دوسرے سال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو محرم گزر چکا تھا، دوسرے سال کی بات ہے، اور دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں محرم میں؟ کہا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لوگوں کو ستایا کرتا تھا، تنگ کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا، اور جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بحر قلزم میں دریا پر پہنچے، سامنے موجیں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو ہتھیا لیے گئے، ہم تو پھنس گئے، سامنے یہ سمندر، پیچھے یہ فرعون کا لشکر،
اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا قال کلا، کہا کہ کیا باتیں کرتے ہو، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسے کہا کہ اے موسیٰ ایسا کرو، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے سمندر پہ مارو، اور کالطود العظیم، اور سمندر کا یہ پانی 2 پہاڑوں کی طرح جم گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گزر گئے، اور فرعون نے جب دیکھا، اس کے لشکر نے دیکھا کہ راستہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی پیچھے چلا اور سارا سمندر آپس میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو دیا، اور اس خوشی میں مدینے کے یہودی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی اچھی بات ہے، کہا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ لوگ، نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس خوشی میں روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ویسے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ خیبر کی جو عورتیں تھیں یہودیوں کی، اچھا زیور پہنتی تھیں، کپڑے پہنتی تھیں، عید کے طور پر وہ لوگ اس دین کو مناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح صحابی رسول ام عطیہ صحابی رسول ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو بلایا، وہ عاشورہ کا دن تھا، اور کہا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ جس نے کچھ کھایا پیا ہے اب وہ پورا دن روزہ رکھے، جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے۔ اور صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی تلقین کریں، تاکید کریں کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ عاشورہ 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے بوڑھے جوان رکھ نہیں پاتے ہیں، جبکہ صحابیہ کہتی ہیں کہ مدینے میں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو بچے روزہ رکھتے تھے، اور ہم ان کو روئی کے کھلونے سے دل بہلاتے تھے جب وہ روتے تھے، جب وہ رونے لگتے تو روئی کے کھلونے سے ہم دل بہلاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی عادی بنایا جائے کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اور ان کو بتایا جائے کہ بچے چاہتے ہیں کہ بتلایا جائے کہ اس کا بدلہ ان کو کیا ملے گا۔ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ خطائیں معاف ہو جائیں گے۔ گناہ سے مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ۔ آپ کو معلوم ہے آدمی وضو بناتا ہے تو اس کی خطائیں غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسری جمعے تک اس کے چھوٹے چھوٹے غلطیاں معاف ہو جاتے ہیں، اور عمرہ اس کے خطاؤں اور غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور رمضان سے رمضان چھوٹے چھوٹے غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے جو کفارات ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ البتہ ربا، سود، زنا، یہ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اس کے لیے آدمی کو توبہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پر حد ہے تو حد کا نفاذ ہوگا، جب جا کر وہ بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسی چیزوں سے وہ بڑے بڑے گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے، کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس نہ کرے، اگر وہ حد نفاذ والا گناہ ہو تو اس پر حد نافذ کیا جائے، اگر اسلامی مملکت ہو تب تک وہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو آدمی اگر عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی محرم الحرام کے اس روزے کی فضیلت کا لحاظ رکھے۔ اور ایک بات جس میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تاکید کر دی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ 10 محرم کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دینا چھوڑ دیا، کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، اسے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دیں گے، لیکن حکم نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ اب واجب نہیں رہا، محرم کے 10 محرم کا روزہ واجب نہیں رہا، لیکن روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1 سال کی گناہ کا کفارہ اس کا ہو جاتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں یہ کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، مطلب 9 اور 10 2 دن ملا کر رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال کے لیے یعنی اس کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے آدمی کو 2 روزے رکھنے ہیں، ایک 9 اور دوسرا 10۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ روزے شعبان میں رکھے، پھر اس میں محرم میں کیوں نہیں رکھے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کی افضلیت آخر میں معلوم ہوئی، بہت دیر سے بتائی گئی، اور آخر میں آخری عمر میں معلوم ہوئی، یا تو بتائی گئی نہیں یہ تو نہیں ہوگا، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کی جو فضیلت بتائی گئی وہ آخری وقت میں بتائی گئی، آخری عمر میں بتائی گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے عوارض تھے، سفر تھا یا بیماری تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت کی اس مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، صرف رمضان کے رکھے۔ البتہ آدمی کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جتنے روزے چاہیں محرم کے مہینے میں وہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن پورے مہینے کے روزے نہیں، زیادہ روزے رکھ سکتا ہے جتنے رکھ سکے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ محرم کے ان روزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے، یا اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، یا بعض علماء نے بتایا کہ 10 اور 11 اس بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ناصر العمر شیخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر حدیثیں جس بات میں دلالت کرتی ہیں وہ یہ کہ آدمی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، چاہے وہ دن کوئی بھی آئے، اگر ہفتے کا دن آ جائے، جمعے کا دن آ جائے 10 محرم کا، کوئی حرج نہیں، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کہ اگر آدمی کے قضا کے روزے ہیں، جیسے بہت ساری عورتیں ہیں جن کے پاس قضا روزے ہوتے ہیں، رمضان کے قضا کے روزے ہیں اور وہ ان کو روزے قضا کرنے ہیں، اگر کسی کے پاس رمضان میں پورے روزے پورے نہیں ہوئے، اب اگر عاشورہ کا جو روزہ ہے 10 کا وہ 9 کے ساتھ ملا کر رکھتا ہے، 9-10 کا روزہ اگر قضا کے روزے کی نیت سے رکھ لے تو کیا عاشورہ کا ثواب اس کو ملے گا؟ 2 روزے تو آپ کو رکھنے ہیں اور رمضان کے قضا بھی آپ کے پاس واجب ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو بہت سارے خواتین نے سوال کیا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ہم بتا دیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر رمضان کے قضا کے روزے کی نیت سے، قضا کی ادائیگی کی نیت سے اگر کوئی مرد یا عورت یہ 2 روزے 9 اور 10 اگر رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نفلی روزے کا ثواب بھی دے دیں گے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ ایک تو قضا بھی پوری ہو جائے گی اور عاشورہ کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ آدمی 9 کا جو روزہ ہوگا، یعنی مطلب 10 محرم کا جو عاشورہ کا جو روزہ ہوگا وہ
نفلی روزے کی نیت کر لے گا، اور 9 محرم کا جو روزہ ہوگا وہ قضا کی حساب سے کر لے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ تو مختصر بات ہم آپ کو بتا دیں، اتنا تو ہے کہ یہ 2 روزے، اسی طرح آپ دوسرے روزے جو رکھتے ہیں ان روزوں کے بارے میں عرفے کا جو روزہ ہے یا دوسرے بہت سارے روزے ہیں، اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین کا ہی فتویٰ ہے کہ یہ 9 محرم 10 محرم کا روزہ اگر کوئی جس کے پاس رمضان کے فرض روزے جو ادا کرنے باقی ہیں اس کی ادائیگی کی نیت سے اگر وہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ روزے بھی اس کے ادا ہو جائیں گے، اور عاشورے کا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت تھی، یہ عاشورے کے روزے کی فضیلت تھی، زیادہ سے زیادہ آدمی محرم کے مہینے میں روزے رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو ہمارے ساتھ جاننے کے لیے یہاں جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں روزے رکھے، یہودیوں نے روزہ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی 9 اور 10 دونوں کے روزے رکھے گا۔ اگر کوئی ایک صرف 10 دن کا بھی 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا آدمی صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے محرم کا تو رکھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دن ہے اور یہ عظیم دن ہے 10 محرم کا دن، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی، اور یہ وہ دن ہے جس میں قریش جاہلیت کے زمانے میں بھی اس دن کا احترام کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں کچھ فوائد ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں گے، اور اس فوائد میں سے اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں لوگوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے حرام قرار دیا۔ اس مہینے میں آپ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظلم کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، اور اسی طرح عاشورہ کے روزے اگر آدمی رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آدمی اپنے بچوں کو بھی اس میں روزے رکھائے گا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ کیا مستحب ہے 9-10 رکھنا یا 9-10-11، اور اسی طرح 10-11 جیسے چاہے آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر صحیح روایتیں یہی ہیں کہ آدمی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو رکھے۔ اور آدمی ایسا کیوں رکھتا ہے؟ اگر 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے تو پھر 9 کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ کبھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ سے تاریخ فرق ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا یہودیوں کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہے جس کی وجہ سے 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عاشورہ کا جب ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو بھی یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، فرعون کے شکنجے سے بچایا تھا۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہوں، جو الجھنیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ازالے کے لیے دعا کیجیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے بچایا۔ آدمی خاص کر محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اس سے اور دشمنوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں، اسی طرح ایک اور بات یہاں مشہور ہوتی ہے کہ 10 محرم کو آدمی اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، یا محرم کے پہلے دن اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اسے وسعت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، اس کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی جو فضیلتیں بتائی ہیں، اس لیے اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو چیز اس کی جاننے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودیوں کی مخالفت پر زور دیا. آپ جو بھی کریں، جو لوگ کافر قومیں ہیں یا جن کے ساتھ ہم بستے ہیں ان کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہے. مخالفت کے معنی دین کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ ان کی موافقت نہ ہونے پائے. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگ ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ان کے انداز زندگی یا ان کی بہت ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا. اور اسی طرح یہ تو تھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فضیلتیں باتیں بتلائی ہیں یہ محرم الحرام کی فضیلت کے تعلق سے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدھی بات آپ کو یہ بتا دیں کہ محرم میں آپ کو کرنا کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس مہینے میں آپ کو زیادہ تر ایک عمل مسنون ہے کہ آپ روزہ رکھیں. سیدھی بات معلوم ہوئی کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے. کیسے رکھیں گے؟ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے ساتھ 9 محرم ملا کر رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی اور اس کے لیے لوگوں سے اعلان کروایا، خود روزہ رکھا اور آئندہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی. اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی کہا. لیکن اس مہینے میں جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ 2 طرح کی مخالفتیں ہوتی ہیں. ایک ایسا ہوا کہ اس مہینے میں سن 60 پر 1 سن ہجری میں، یعنی 60 پر 1 سن ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کیے گئے اور ان کے قتل کرنے والے ظالم تھے. اور اس قتل کو لے کر ایسا ہوا کہ لوگوں میں 2 فریق بٹے، کچھ نواصب یا کچھ شیعہ روافضہ، جنہوں نے اس مہینے کے تقدس کو 2 طرح سے پامال کیا. کچھ لوگ ہیں جو اس مہینے میں نوحہ خوانی کرتے ہیں، پتہ نہیں سال بھر ان کا غم اور ماتم کیا ہوتا ہے. سال بھر ہنسی خوشی اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے کپڑے بدل جاتے ہیں، نوحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اگر غم ہو تو پورا سال غم ہونا چاہیے نا. اب یہ صرف محرم جب آتا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم منانے کا ایک متعین ایام ہوتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں. اور اگر کسی کی بیوی ہے تو اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے لیے مدت بتائی گئی. البتہ عام کسی کی انتقال پر غم منانا 3 دن سے زائد نہیں ہے. تو یہ لوگ جو نوحہ خوانی کرتے ہیں اور جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے جگہ جگہ عزا کی مجلسیں قائم کر دی جاتی ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رافضی کون ہے؟ تو کہا کہ رافضی وہ ہے یسب ابا بکر و عمر، جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے. العیاذ باللہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ لوگ روافض ہیں، جو شیعہ ہیں، جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ساری القاب سے نوازتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے جان و مال کی قربانی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو صحابہ کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، صحابہ کے رتبے کو نہیں پا سکتے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے لے کر واقع کربلا تک کی مختصر سی تاریخ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہوا، فتنوں کا انبار شروع ہو گیا، جگہ جگہ سے فتنے شروع ہو گئے. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، کچھ لوگ دین سے پلٹ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، اسامہ بن زید کے فوج کو روانہ کیا، مرتدین کا مقابلہ کیا، مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مختلف قسم کی اصلاحات ہوئی، فوجیوں کا دیوان بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی، مسلمانوں نے بہت بڑے علاقے پر فتح مندی کر دی، اور اسلامی سلطنت میں بہت سارے ممالک داخل ہو گئے۔ لیکن دشمنوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سے حسد تھا، لالچ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جتنے فارسی تھے، مجوسی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتے تھے۔ عین فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں ان کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں مناتا، ان کی شہادت پر کوئی افسوس نہیں کرتا۔ وہ عمر جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے، جب بھی کسی بات کا ذکر کرتے کہ میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اچھا ذکر کرتے، ایسے امیر المؤمنین کی وفات پر کوئی ماتم نہیں مناتا۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ امیر المؤمنین ہوئے، اور پھر اپنے گھر میں ایام تشریق میں، ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ہاں میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10، ان کے بعد 11، 12، 13 ان دنوں میں، ذی الحجہ کے ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم اپنے گھر میں شہید کیے گئے۔ ورید جو رگ ہوتی ہے، رگ سے رگ تک ان کو کاٹا گیا، اور اپنے بیوی بچوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت پر کوئی روتا نہیں۔ جنہوں نے مدینے کی پیاسے لوگوں کو کنواں خرید کر دیا، جنہوں نے جیش العسرہ میں کئی اونٹنیاں جو سامان سے لدی تھیں، ان کے سارے سامان سمیت اللہ کے راہ میں وقف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بشارتیں سنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ایسے نیک، اور کہتے ہیں کہ جس وقت ان کی شہادت، ان کو یقین ہو چلا کہ دشمن اب مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اچھی طرح پاجامہ پہن لیا، کہا کہ میں نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا لیکن میں اچھی طرح پاجامہ پہن لیتا ہوں، پتہ نہیں میری شہادت کے بعد میری نعش کے ساتھ کیا ہوگا، میری لاش کیسے پڑے گی، اسی لیے میں اچھی طرح سے اپنے آپ کو مستور کر لیتا ہوں، چھپا لیتا ہوں۔ تو یہ فتنے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سر اٹھائے۔ یہ سبائی فتنے تھے، یہودیوں کی اور منافقوں کی کارستانیاں تھیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 4 سالہ دور آیا، فتنوں کا دور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون پا نہیں سکے، ہمیشہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہتے رہے، اور اس قوم کی شکایت کرتے رہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فجر کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا، اور اس پر کوئی ماتم نہیں منایا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی شہادتیں کیسے کیسے ہوتی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے۔ یہ کتنا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہماری زندگیاں کیسے گزرتی ہیں، جبکہ جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کی شہادتیں ایسی ہوئی، جن کی شہادتیں قرآن پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہاں تک جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی بیعت کی تو اس وقت شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر رسوخ تھا،
وہاں ان کی خلافت تھی. اور ایسے وقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات جیسے انہوں نے سنی تھی کہ یہ میرا بیٹا یہ سید ہے، اللہ تعالیٰ دو بڑے فریق گروہوں کے درمیان اس سے مصالحت کروائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کی خلافت ختم ہو گئی. اور یہ عام الجماع یعنی سارے مسلمان متحد ہو گئے. اب کسی طرح کی کوئی جنگ جدال، مسلمانوں میں نفرت باقی نہیں رہی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کوفے والوں کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں. انہوں نے فتنہ مچانا شروع کر دیا. کوفے والوں نے ڈھیر سارے خطوط لکھے، لیٹر لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اب مناسب وقت ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی خلافت کے دعوے دار تھے. ان کے دل میں تھا کہ ہم خلافت کا حق رکھتے ہیں. چونکہ حضرت حسن زندہ تھے، بار بار ان کو روکتے تھے، رک جاتے تھے. لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے اور گورنر مدینہ انہوں نے جب بیعت لی یزید کے لیے، اب امیر معاویہ کا بھی انتقال ہوا، یزید کی خلافت کا وقت تھا، تو گورنر مدینہ نے سارے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، کہا کہ اب یزید کے لیے بیعت کرو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میری ایک حیثیت ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اسے 3 دن کا وقت دیا گیا. اس 3 دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل کر مکے کی طرف چلے گئے. بیعت نہیں کیا اور مکے کی طرف آ گئے اور وہاں سے کوفہ جانے کی تیاری کی. صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو بار بار آتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے والوں کی باتوں پر یقین نہ کریں. لیکن قدر اللہ ما شاء، وہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنے 100 ساتھیوں سمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوئے. 100 آدمی ان کے تھے، کچھ بچے تھیں، عورتیں، خواتین تھیں. اور بار بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں شہید ہونے والے کو الوداع کر رہا ہوں. انہیں یقین تھا اللہ. اور کہتے ہیں کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ روانہ ہوئے. اور جب راستے میں حر بن یزید التیمی راستے میں ایک جگہ پہنچے تو حر بن یزید التیمی اس نے کہا کہ اے حسین، آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس مکہ چلے جائیں، کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگوں پر بھروسہ مت کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تاکہ وہ پتہ لگائے، لوگوں سے بیعت لے. لیکن جب وہ وہاں پہنچے، ہانی بن عروہ ان کے گھر میں قیام کیا اور وہاں کے گورنر کو معلوم ہوا اور وہاں ان کو گھیرا گیا اور دیکھا کہ وہ بیعت لے رہے ہیں تو ان کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ آپ نے جس نمائندے کو بھیجا ہے وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا. بولا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن ان کے جو بھائی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ہم بھی جا کر لڑیں گے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے. تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بغیر زندہ رہ کر میں کیا کروں. اور وہ پہنچے، وہ کربلا کا میدان تھا اور وہاں جو عبداللہ بن زیاد جو ابن مرجانہ جو اس فوج کا لشکر تھا، اس نے
اس کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہیں. ایک مطالبہ یہ تھا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں مجھے وہاں کسی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں جا کر میں جہاد کروں، لڑوں. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے سیدھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس سے بات کروں، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں. لیکن جو اس فوج کا جو جرنیل تھا عبیداللہ بن زیاد، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو یزید کے پاس جانے نہیں دیں گے، آپ کو یہ ہونا ہے کہ ہماری ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، پہلے آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں پھر آپ یزید کے پاس جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہیں تھے، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے. اس میں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سارے سنی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ امام حسین نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جیسے دوسرے صحابہ کا نام لیتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کے بجائے رضی اللہ عنہ. صحابی ہیں، اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست اختیار کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایمان کی حالت میں جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے. چاہے وہ 1 منٹ کے لیے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، چاہے 1 سال کے لیے، جس نے بھی دیکھا وہ صحابی ہے. چاہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو یا روایت نہ کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کسی غزوے میں شرکت کی ہو نہ کی ہو، صرف ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے. تو اسی لیے صحابہ کا احترام ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڑ کرتے تھے، اور جب بھی آتے تھے اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ چڑھ کر کاندھے پر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہے، اپنے سجدے میں رہے، اور پھر جب وہ اپنے کاندھے سے اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے نواسوں سے. یہاں تک کہا کہ یہ دونوں میرے نواسے جنت کے پھول ہیں، ریحانت جنہ، یہ جنت کے پھول ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں مظلوم شہید کیے گئے. قتل کرنے والے ظالم تھے، بس اتنی سی غلطی تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پر پہلے بیعت کریں بعد میں یزید کے پاس جائیں. یہ اور بات ہے کہ جیسے ساری روایتیں آپ دیکھیں گے، ابو مخنف جو راوی ہے، شیعہ راوی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ کذاب ہے، ساری روایتیں اسی سے آتی ہیں. اس نے بہت ساری روایتیں کی ہیں اور یہ باتیں ہیں جو صحیح ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے قصے تراشے گئے، بہت سارے ایسی باتیں بتائی گئیں جو عزا کی مجلسوں میں رو رو کر لوگ سناتے ہیں، بہت ساری ایسے قصے. لیکن ایک مسلمان کو، ایک سنی مسلمان کو اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں مظلوم شہید کیے گئے اور قتل کرنے والے ظالم تھے. اس کا عقیدہ، اس بات پر ساروں کو یہ اتفاق ہونا چاہیے، اور یہی چیز ہے جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. اس کے علاوہ جو چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم بات کریں گے بدعتوں کی. یہ واقعی کی نوعیت ہے. بعد میں کیا ہوا، آپ کے ساتھ جتنے بہت سارے تھے آپ کے بھائی، بہت سارے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد خواتین یزید کے دربار میں پہنچی اور اس کا احترام یزید نے کیا، ان خواتین کا احترام کیا. بعد میں وہ لوگ دوبارہ واپس بھیج دی گئیں جیسے روایتیں بتاتی ہیں. لیکن ان سارے واقعے کو لے کر عجیب طرح کا ڈھونگ رچایا گیا، عزا کی مجلسیں بنائی گئیں، اور جیسے آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تعزیت کے روپ میں، جسے کہتے ہیں تعزیہ،
تعزیہ آپ جب دیکھیں گے ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو جگہ جگہ گلی کے نوک پر، گلی کے نکڑوں پر تعزیے بنیں گی. تعزیے ایسے ہوتے تھے 350 پر 1 میں، جب مصر میں سلطنت کے زمانے میں تعزیت، سب سے پہلے تعزیہ شروع ہوا. اور ہمارے حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ نال صاحب کا جلوس، ایک جلوس نکلتا، نال صاحب کا جلوس. نال صاحب کا جلوس کیا ہے؟ کہا کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کربلا کی مٹی منگوائی. ان کو یہ تھا کہ اپنی قبر میں ڈالنے کے لیے کربلا کی مٹی منگوائی، اور اس مٹی میں ایک پرانا نال نکل آیا. نال کہتے ہیں گھوڑے کے پیر کے نیچے جو مارتے، نال جو لوہے کا ہوتا ہے، گھوڑے کے پیر کے نیچے نال، نون عین لام. تو وہ ایک پرانا نال نکل آیا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت حسین کے گھوڑے کا نال ہے. تو اب اس کے نام سے ایک جلوس نکلتا، آج تک بھی نکلتا. بڑا طبلے بجائے جاتے ہیں اور اس کی اہتمام کیا جاتا ہے، اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں، واحیات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں تعزیہ، جس کے تعزیے کے نام سے. تعزیہ یہ یہاں جب لکھنؤ میں، اودھ میں جو شیعہ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے ایک طرح سے یہ کیا کہ ایک لکڑی کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شکل بنائی. اور یہ تعزیہ جو ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شکل بنائی جاتی ہے، جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور جہاں فاتحہ دلوائی جاتی ہے، لوگ ایسے سر جھکا کر سجدہ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے تعزیہ پر ہوتے ہیں. اور لوگ اٹھا کر گلیوں میں گھومتے ہیں. کبھی تو ایک دم بڑا بڑا لمبا لمبا تعزیہ بنایا جاتا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سال بھر لوگ یہاں لوہے کے پلر کو پھول پہنا کے دعا کرتے ہیں، تو تعزیے کے موقع پر کیوں نہیں کریں گے؟ کچھ لوگ ہیں سنی مسلمان ہیں، شیعہ رافضہ کے مراسم کی دیکھا دیکھی ان کی تقلید کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے. بہت سارے مسالک کے علماء نے کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، جو آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے. جیسے آدمی کا تعزیت کے نام پر وہاں پہنچنا اور قبر نما اس چیز کو بنا کر اسے سجدہ کرنا اور وہاں چڑھاوے چڑھانا اور وہاں فاتحہ خوانی کرنا اور صحابہ کرام پر عزا کی مجلسوں میں لعنتیں کرنا والعیاذ باللہ، ان صحابہ پر جنہوں نے جان و مال کی قربانی دی، یا اپنے سینوں کو مارنا، چہروں کو نوچنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کو نوچنے سے منع فرمایا، سینہ کوبی سے منع فرمایا، من لطم الخدود وشق الجیوب، یہ سارے کے سارے لعنتی ہیں. اور اسی طرح کہا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیروں سے اپنے پیٹوں پر مارتے ہیں، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کون سے دین میں اس کی اجازت ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں کو چھیلا جاتا ہے کہ خون نکلے، اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں دین ہے؟ کس نبی کی تعلیمات نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور ماتم کے نام سے منایا جاتا ہے. ساروں کو دین کا نام دے کر بنایا جاتا ہے، اور بچے گلی کوچوں میں نکلتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور طبل بجائے جاتے ہیں، دف بجائے جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. بہت سارے ہیں غیر تو غیر اپنے شادی کرنے سے گھبراتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب ان کی عقیدے کی آپ کیا بولیں؟ یہ کیسے اعتقاد، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کیسے اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں کہ کہا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور بڑے بڑے جھنڈے نکالے جاتے ہیں جس کو یہ لوگ چھوتے ہیں، کہتے ہیں تبرک کے لحاظ سے، اور آگ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ ابھی کل ہم نے دیکھا کہ آگ کا جلاؤ یہاں بھی جلا تھا، مندر کے پاس آگ کا الاؤ جلا تھا. اب کل محرم جب شروع ہوگا تو یہ تو غیر ہے، کل اپنے آگ کا الاؤ جلائیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ ہم کس کو مسلمان شمار کریں؟ ارے تو غیر بھی تو وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مندروں کے پاس الاؤ جلتے ہیں. زیادہ وقت بھی نہیں، ابھی تو کل یہاں الاؤ جلا تھا.
مندر کے سامنے ہم نے علاوہ جلتے ہوئے دیکھا، وہ آگ جلتے ہوئے دیکھا، پر یہ چند دنوں کے بعد وہاں جلے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ان بدعتوں سے دور رہنا چاہیے. اگر اس طرح کا جلوس آئے تو آدمی اپنے آپ کو دور کر لے، اس کے دیکھنے سے بھی بچے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی بچے، اور اس لیے کہ شرعاً غلط چیز ہے. اور اسی طرح واقع کربلا کی یہ چیزیں جس سے لوگوں نے بہت سارے رسوم اور بہت سارے غلط چیزیں ایجاد کر دی ہیں، اس کی کچھ باتیں ہم نے بتائی کہ تعزیے میں اس کی ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ تعزیے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں روح حسین ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہے، یا پنجے کے نام سے، پنجتن پاک کے نام سے تعزیے کے سامنے سر جھکانا، اسے سجدہ کرنا، اس سے مرادیں مانگنا، یا کوئی مصنوعی قبر، ایک مصنوعی قبر، ایک ایسی قبر بنائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یہ قبر ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، دیکھا جو تعزیے کو، تعزیہ جانتے نا، اب سمجھ میں آ گیا کہ تعزیہ کیا ہے، وہ جو ہمارے ہاں روڑوں پہ جو منایا جاتا ہے، جیسے محرم شروع ہوتا ہے تعزیہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا، دیکھا جو تعزیے کو تو پنڈت نے کہا. پنڈت نے، جو پنڈت ہے، اس نے کسی تعزیے کو دیکھا تو کیا کہا؟ تو نے میرے مندر کا نقشہ چرا لیا، میرے مندر کا جو نقشہ ہے، پلان ہے، تم نے چرا لیا. کیا؟ کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا. ارے کاغذ کا تم نے تعزیہ بنا کے حسین کو بلا لیا، مٹی کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ میں مٹی کی مورتی بناتا ہوں تو میری مورتی میں خدا کیوں نہیں آئے گا؟ جب تمہارے تعزیے میں حسین آ سکتے ہیں تو میری مورتی میں خدا کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے، اس کا اعتراض صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ تمہاری مٹی کی مورتی میں آئے گا، نہ تو اس کی تعزیے میں آئے گا. دونوں غلط ہیں. نہ تو ہم نواصب ہیں، نہ تو ہم روافض ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل السنہ والجماعہ بنایا ہے. ہم بس اتنا کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس مہینے کا تقدس کا لحاظ کرتے ہیں، اور اس مہینے میں جو کچھ ہوا اس پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، اور اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس دنوں کا احترام کرتے ہیں. بہت سارے ہیں. اس مہینے میں شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، آنے جانے والوں کا سارا ٹریفک جام کرتے ہیں، ہر ایک کو زبردستی شربت پلاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم پیاسے شہید کیے گئے اور اس شہادت پر آپ کو افسوس ہونا چاہیے، اگر کسی کی عقل کہہ سکتی ہے کہ کسی کے والد یا بھائی کے وفات یا شہادت کا دن ہو تو وہ غم منائے گا کہ طبلہ بجائے گا، غم منائے گا کہ ناچے گا، غم منائے گا کہ لوگوں کو سبیلے لگا کر شربتیں پلائے گا. اگر پلاتا ہے تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ تمہارے ابا کا انتقال ہوا اس لیے ہم ناچ رہے ہیں؟ ناچو گے بھی تو کیسے ناچو گے؟ بندر کا بھیس بدل کر. پہلے زمانے میں تو وہ شیر بن جاتا تھا. پتا کہ اتنے شیر کی علامت الٹا، ارے اللہ نے انسان بنایا، بندر کیوں بن رہا ہے؟ شیر بنتا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے دیکھا دیکھی بنائی ہیں. اسی طرح صحابہ پر سب و شتم ہے، یزید کو گالیاں ہیں. اس سلسلے میں وہ روایت ہم آپ کو سنا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں کہا گیا کہ قسطنطنیہ پر ایک فوج جائے گی اور اس میں جتنے جائیں گے اللہ تعالیٰ ساروں کو معاف فرمائے گا. تو یزید اس فوج میں تھے. اور رہا بات کہ یزید کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں، انہوں نے خود گواہی دی، بعد میں لوگوں نے شکایت کی یزید کی کہ یزید کے اندر یہ عادتیں ہیں. تو محمد ابن الحنفیہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یزید کو قریب سے دیکھا ہے، اس کے اندر میں نے یہ عادتیں نہیں دیکھی. نہ تو ہم اسے صحابی کہتے ہیں، نہ تو ہم ان کو ایک دم یہ کہتے ہیں، نہ تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، کسی کو سب و شتم لعن کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے.
اس زمانے میں ہم موجود نہیں تھے، ہماری زبانیں بھی ہم سے محفوظ رہیں گی، کسی کو ہم سب و شتم کا شکار نہیں بنائیں گے، ہر ایک کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سبقونا بالایمان، اے اللہ تعالیٰ ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت کی ہم دعا کریں گے۔ آدمی کو یہی موقف اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور بات، جیسے ہم نے کہا کہ جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو رسومات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اہل سنت کو غور کرنا چاہیے کہ ان بدعتوں میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ محرم میں جتنی بدعتیں ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کے مطابق اس میں صرف ہم روزہ رکھیں گے، اور جو کچھ صحابہ کرام کے تعلق سے لعن سب ختم ہوتا ہے، اور یہ لوگ صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، خاص کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس میں انجانے میں بہت سارے سنی مسلمان ہیں جو ان کے رسم و رواج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ محرم کا جلوس نکالنا، ان کے لیے تعزیے نکالنا، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، ڈھول تاشے بجانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک شریعت کی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تاریخی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے لے کر جو فتنے رونما ہوئے، کیسے کیسے فتنے رونما ہوئے، ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ایک بات ہم آپ کو کہیں گے کہ بڑی جرأت کے ساتھ آدمی کو اس میں ہونا چاہیے کہ جو چیز تھی وہ ایک سیاسی چیز تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ خلیفہ بنے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خلیفہ بننے کے حق رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ وہاں سے سفر کر کے نکلے، لیکن کوفیوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن شہادت کے بعد لوگوں نے، جیسے علماء نے کہا کہ اس واقعے کو لے کر دو طرح سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشیاں منائی، جیسے بہت سارے ہیں، محرم کے مہینے میں نئے کپڑے پہننا یا عادت کے مطابق نئے نئے کھانے بنانا، لوگ ہیں نئے نئے کھانے بناتے ہیں، اور آنکھوں میں سرما لگانا اور خوشیاں منانا۔ کہا کہ کس کی شہادت پر خوشیاں مناتے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو ماتم مناتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں اور گلیوں میں بازاروں میں خون بہاتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں سے ہٹ کر اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مہینے کا احترام کرے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آدمی روزہ رکھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی بات کہی گئی، پورے مہینے کی نہیں، لیکن جتنا ہو سکے آدمی روزہ رکھے، اس لیے کہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، حرمت کے والے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں، لیکن میں اسی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میری ساری بات کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک محرم کا مہینہ شریعت میں کیا باتیں بتلائی گئیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے احترام کو بتلایا، کیسے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے وجوب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اس مہینے کے روزے کے تعلق سے ایک بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، چاند کی تاریخ سے یہ مہینے کا روزہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ چاند دیکھیں اس مہینے کا حساب لگائیں گے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محرم کے 10 محرم کا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ چاند کے حساب سے، چاند کا حساب لگاؤ، جب 10واں دن آئے گا روزہ رکھو۔ 9 اور 10 اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آدمی کبھی چاند کے
تاریخ کے حساب سے ایک وہ مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے یہودیوں کی مخالفت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ویسے روزہ رکھتا ہے. تو میں پھر ایک بار آپ کو یاد دلا دوں، شریعت میں جتنا شریعت نے ہمیں بتلایا اتنا ہم عمل کریں گے. جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس پر عمل کریں گے. خاص کر اس مہینے میں جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جو جلوس نکلتے ہیں، جو تعزیے نکلتے ہیں، جو ماتم اور نوحہ خوانی ہوتی ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ایک صحیح مسلمان کا کوئی تعلق ان چیزوں سے ہرگز نہیں ہے. اور جو کچھ ان ماتمی جلوس میں ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ماتم اور صحابہ کرام کے بارے میں لعن اور سب و شتم ہوتا ہے، ان تمام سے ایک سنی مسلمان اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم سنے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس پورے مہینے کا ہم احترام کریں. وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی آپ کو لگتا ہے، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں جو بدعتیں ہوتی ہیں، لوگ جو بدعت کرتے ہیں اس کو ہم ٹوکتے کیوں ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے، وہ لوگ مناتے ہیں، ہم کو ٹوکنے کی ضرورت کیا ہے؟ الجرح والتعدیل ایک علم ہے. الجرح والتعدیل، انکار المنکر، اگر غلط ہوتا ہے تو اس کو ٹوکنا ضروری ہے. اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کو ٹوکنا ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں قال موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے جو لڑ رہا تھا کہا انک لغوی مبین، تو کھلا ہوا گمراہ آدمی لگتا ہے. جیسے پہلے ایک دن دیکھا کہ ان کے قوم کا آدمی اور ایک آدمی سے لڑ رہا تھا، دوسرے دن دیکھا وہی آدمی اور ایک آدمی سے لڑ رہا تھا، تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے قوم کے آدمی کو تماچا مارا، اور تو اپنے قوم اس آدمی سے کہا کہ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کرنے والے پر اعتراض کیا. تو ایک سچا مسلمان اپنے آنکھوں سے بدعتوں کو، غلطیوں کو دیکھتا ہے تو اعتراض کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقع پر صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا. کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، آپ ایسے آدمی ہیں جن میں جاہلیت کی بو آتی ہے. کہا کہ انہوں نے کسی کو لڑائی میں کوئی غلط بات نکل گئی تو کہا کہ آپ ایسے آدمی ہیں جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے. تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو آپ اسے اچھے انداز میں ٹوکیں، یہ نہیں کہیں کر رہے ہو نہ کرو. تعزیت پر فاتحہ دلاؤ کوئی بات نہیں، بولا کہ تعزیت پر سجدہ کرو کوئی بات نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ تعزیت پر سجدہ کر رہا ہے، وہاں نذرانے چڑھا رہا ہے تو وہ بدعت ہے، غلط کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، آپ اسے روکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، دروازہ مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کے اندر تھے، کہا بئس اخو العشیرہ، ارے کیا آدمی بھائی، کیسا غلط آدمی. تو لیکن لوگوں سے کہا کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لائے، اندر بلایا، بٹھایا، کھلایا پلایا، ان کو بھیجا. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ باہر تھے آپ نے کہا کہ کیسا برا آدمی ہے، جب اندر بلایا تو کھلایا پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس منزلۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس رتبے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی برائی سے ڈر کر لوگ عزت کریں. لوگ میری عزت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو غلط لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، بڑی پرتپاک انداز میں استقبال کرتے ہیں، بڑا آؤ بھگت کرتے ہیں، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میری کیا عزت ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزت میری برائی سے ڈر کر تو نہیں ہو رہی ہے، کہ یہ عزت
جو سامنے والا کر رہا ہے میرے فضائل اور مکارم کو لے کر رہا ہے یا میرے مکر و فریب کو لے کر رہا ہے. آدمی کبھی حد سے زیادہ برا ہو جاتا بھی ہے تو لوگ عزت کرتے ہیں، بولے اس سے کون نمٹے گا. اس کی برائی سے ڈرنے کے لیے، اس کی برائی کے ڈر سے، اس کے فریب اور مکر و فریب سے ڈر کر اس کی عزت ہو جاتی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے برا آدمی. تو کسی آدمی کے اندر برائی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو اسے اس برائی سے روکنا اس کی خیر خواہی ہے. وتواصوا، کہا یہ تواصو بالخیر ہے، صبر ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو وصیت کرے، خیر کی وصیت کرے. جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے، سامنے بڑا گڑھا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ آگے جاؤ، بولے نہیں بھائی جاؤ گے تو گر جاؤ گے، سامنے بڑا گڑھا ہے، جس گڑھے میں تم جا رہے ہو یہ شرک کا اور بدعت کا گڑھا ہے، اس میں مت جاؤ. لیکن سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. قول احسن، اچھے انداز میں سمجھائے. ادفع باللتی احسن، یا ایسے جیسے کہا موعظۃ الحسنہ، یعنی اچھے انداز میں آدمی سامنے والے کو سمجھائے تاکہ سمجھانے والے کی اس کی دل میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھ سکے کہ واقعی میرا خیر خواہ ہے جو مجھے ضلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے. اچھے انداز میں اور انداز یعنی جچے تلے انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سمجھائیں، دلائل کی روشنی میں آپ سمجھائیں. اپنی بات اس پر مسلط نہ کریں، قرآن و حدیث کو کھول کر رکھیں. دیکھو یہ قرآن و حدیث ہے جو اس طرح کہتا ہے، قرآن و حدیث میں یہ باتیں ہیں، ہم آپ کو اس کی روشنی میں ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ضلالت سے بچانا چاہتے ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سنی مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں، ان کو سمجھائیں کہ محرم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس مہینے کی حرمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور کیسے ہم نے اس مہینے کی تقدس کو داغدار بنا دیا. یہ مہینہ اپنی اصل چیز سے ہٹ کر کہاں پہنچ چکا، کیسے اس مہینے میں سینہ کوبی ہوتی ہے، کیسے لوگ نوحہ کرتے ہیں، کیسے گلیوں میں نکلتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے جو غیر مسلم ہمارے ساتھ بستے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. یہ سینہ کوبیاں، یہ خون بہانا، یہ سینہ پیٹنا، یہ سارے کا سارا اسلام کا ایک حصہ ہے. وہ سمجھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رہا بات غم منانے کی تو ہم غم مناتے ہیں. کون سا ایسا دن نہیں ہے جس دن اسلام کا کوئی مجاہد شہید نہ ہوا ہو. اگر ہم غم منانے بیٹھ جائیں تو ہماری پوری داستان شہادتوں سے بھری پڑی ہے. کس کس کی شہادت آپ منائیں گے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منائیں گے، یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، مظلوم جو مکے کی گلیوں میں شہید ہوئی، وہ خاتون جس کا پہلا خون مکے کی سرزمین پر بہایا گیا. کیا اس کی شہادت کا غم آپ منائیں گے؟ کیا ان کی شہادت پر آپ روئیں گے؟ یا خبیب، یا وہ کس کس کی شہادت پر ہم روئیں گے؟ یا وہ 70 صحابہ حفاظ قرہ جو دھوکے سے قتل کیے گئے، ان کی قتل پر ہم روئیں گے؟ یا جعفر بن طیار جن کے 2 بازو کاٹ دیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 2 بازو پر بنا دیے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ان 2 بازوؤں کی عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 بازو بنائے ہیں. کن کن کی، کس کس کی موت پر ہم روئیں؟ ایک مسلمان تو یہ کرتا ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ان کی موت پر صبر کرتا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں جنت الفردوس کو مانگتا ہے. تو دوستو عزیزو، صحابہ کی قربانیاں بے حد ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ وہ حشر کا میدان ہوگا، صحابہ اور صحابیات اپنی اپنی قربانیاں لے کر آئیں گے. کسی کا ناک کٹا ہوگا، کسی کے کان کٹے ہوں گے، کسی کا جگر کٹا ہوگا،
اور ان کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن آپ کے اور میری جھولی میں کیا ہوگا؟ کوئی خدمت، اسلام کے لیے کوئی قربانی، کم از کم زبان سے دو بول، کسی بدعتی کا ہاتھ پکڑیے، سمجھائیے، ناصحانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں۔ اگر ایک تھپڑ پڑتا ہے تو کھا لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتیں توڑے گئے، سر زخمی کیا گیا، لیکن ہمارا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، مشفقانہ ہونا چاہیے، ناصحانہ ہونا چاہیے۔ یقیناً دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ آپ کے دل سے بات نکلے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ آپ کی دل سے بات نکلے گی تو اس کے دل میں بات جائے گی۔ دل سے بات کہیے اور دل میں ارادہ کیجئے کہ میں ایسی خدمتیں لے کر جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں جاؤں تو میرے پاس بھی بڑی خدمتیں نہ صحیح کچھ خدمت ایسی ہو جس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جو فرشتوں کو دیکھتے تھے، فرشتے کس کو دکھتے تھے؟ ان مجاہدوں کو دکھتے تھے۔ جنگ بدر میں فرشتے کس کو دکھے؟ مجاہدوں کو دیکھے، جنہوں نے جہاد کیا۔ صوفیوں کو دکھے؟ صوفیوں کو فرشتے دکھتے تھے۔ جنازہ اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا۔ کس کا اٹھایا؟ ان صحابہ کا اٹھایا جو جنگوں میں شہید ہوئے۔ غسل دیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جو جنگ میں شہید ہوئے۔ تو آدمی ایک مجاہد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک داعی ہوتا ہے، اور خامع البدع، بدعتوں کو روکنے اور ٹوکنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے، موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے پاس نکلیں، جو بدعتیں جو چیزیں ان میں رائج ہیں اس کو دیکھ کر اس کا دل پسیج جائے، اس کو روکنے کی اس کے اندر ہمت ہو۔ اگر ہمت نہیں ہوگی، ہم بھی دیکھتے ہیں روزانہ جب بھی محرم آتا ہے طرح طرح کی بدعتیں ہوتی ہیں تعزیہ کے نام سے، اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو روکنے کی کم از کم کوشش تو ہونی چاہیے، یہ تو ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہماری چھوٹی پوٹی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں خادم دین بنا، ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم برائیوں کو ٹوک سکیں، بدعتوں کو ختم کر سکیں، توحید کو پھیلا سکیں۔ یا اللہ، ہم تمام کو موحد بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ پہلے صحابہ کرام اللہ کے دین میں خدمت کرتے تھے، دین کو پھیلانے کی جو کوشش کرتے تھے، یا اللہ وہی جذبہ ہمارے دلوں میں عطا فرما، ہماری خدمتوں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید برحمتك یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔